ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 19ویں صدی کے اختتام پر ایک اطالوی انجینئر جو ماہر معاشیات بھی تھا، اکنامکس کا ایکسپرٹ بھی تھا، وہ دنیا کے اندر دولت کی تقسیم کے فارمولے پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں دولت کی ڈویژن کس طرح ہوتی ہے۔ اس غور و فکر کے دوران اس کے اوپر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ دنیا کی 80% دولت جو ہیں وہ 20% لوگوں کے پاس ہے، اور بقیہ 20% دولت جو ہے وہ 80% لوگوں کے پاس ہے۔ اس نے اس اصول کو 80-20 پرنسپل کا نام دیا، اور بعد ازاں رچرڈ کوچ نے اس پر دی 80-20 پرنسپل کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، یعنی 80 اور 20 کا اصول۔ اس اصول پر جب مزید تحقیق ہوئی، غور و فکر ہوا، تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ یہ 80-20 کا جو رول ہے یہ صرف معاشیات کے معاملے کے اندر ہی اپلائی نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپلائی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ کی جو انکم ہے نا، اس انکم کا 80% حصہ آپ کے 20% کسٹمرز کی طرف سے آتا ہے، اور باقی جو 20% ہے وہ 80% کسٹمر کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح جو دولت آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کی خرچ کرنے والی دولت کا 80% حصہ آپ کے 20% کاموں پر صرف ہوتا ہے، اور باقی 20% حصہ آپ کے 80% کاموں کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو دیکھیں تو آپ کے موبائل کے اندر جتنے بھی نمبرز ہیں نا، ان کا 20% ایسا ہے کہ جو آپ کو 80% بینیفٹ دیتا ہے، جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن 80% ہوتا ہے، اور باقی 80% نمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ 20% ہوتا ہے۔ مثلا موبائل کے اندر اگر 100 نمبر ہیں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے تقریباً 20 ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کا بار بار کا انٹریکشن ہوگا، بار بار آپ ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہوں گے، ان سے بینیفٹس دے رہے ہوں گے، ان کو بینیفٹ دے رہے ہوں گے، اور باقی 80% ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن مجموعی طور پر 20% بنتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کوششیں، کاوشیں، صلاحیتیں آپ صرف کرتے ہیں، ان کے جو 20% حصہ ہے نا، اس کے نتائج 80% ہوتے ہیں، اور باقی 80% کوششوں اور کاوشوں کے نتائج آپ کو 20% کی صورت میں ملتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ وقت صرف کرتے ہیں، تو وقت آپ اپنا جن ایکٹیویٹیز کے اندر بھی صرف کرتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کا جو 20% آپ کا وقت ہے نا صرف کیا جانے والا جن ایکٹیویٹیز پر، وہ آپ کو 80% نتائج دیتا ہے، اور باقی 80% جو آپ وقت صرف کر رہے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز پر، تو اس کے نتائج 20% ہوتے ہیں۔ الا حاصل قیاس یہ اتنا کمپریہنسو رول ہے کہ جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی وقت فارغ وقت میں بیٹھ کر غور کیجئے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی تقریباً ایسے ہی ہے، اور یہ زندگی کے کسی ایک شعبے پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر اپلائی ہوتا ہے۔ اب ہم اس اصول کو، یہ جو 80-20 پرنسپل ہے یا 80-20 رول بھی اسے کہہ دیا جاتا ہے، اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اوپر استعمال کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم نتائج لے سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ کون سے کام ہیں جو نتائج کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، اور دوسری طرف وہ کون سے کام ہیں جو نتائج کے اعتبار سے کم اہم ہیں۔ یعنی ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا کہ ہماری زندگی کے وہ 20% کام کون سے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر 80% نتائج پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو 80% جن جگہوں پر ہم جو 80% حصہ بقیہ ہے جو ہمیں 20% نتائج دے رہا ہے، ان میں سے وقت کو بچا کر یہ جو 20% والے کام ہیں نا، ان کے اوپر صرف کرنا ہے۔ اگر ہم فرض کریں 20% حصہ ادھر سے نکال کر ادھر جو 20% کر کے ہم 80% رزلٹ لے رہے ہیں، اگر 20% ٹائم ادھر سے نکال کر ادھر اضافہ کر دیا جائے، ان کاموں کو اور زیادہ وقت دیا جائے، تو ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ دگنی ہو سکتی ہے، ہماری اچیومنٹس کا جو گراف ہے وہ بلند ہو سکتا ہے، ہماری
کامیابیوں اور کامرانیوں کا لیول کہیں زیادہ اونچا ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ اس طرح کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں کہ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کام کر کیسے لیا۔ وہ اس طرح کے فارمولوں کو اپلائی کرتے ہیں۔ وقت تو سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں، مگر اس کو طریقے سے 80-20 رول کو سمجھ کر اپلائی کیا جائے تو ہم بہترین نتائج لے کر اپنے وقت کی پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔